آج ہم بات کریں گے کہ کیا ہماری عبادتیں یہ ثابت کرتی ہیں کہ ہم نیک ہیں؟ کیا ہماری عبادتیں اس چیز کا کریڈٹ ہیں کہ ہم نیک ہیں، یا پھر ہمارے عمل ثابت کرتے ہیں کہ ہم نیک ہیں؟ دونوں ہی صورتوں میں سائیکلوجیکلی ہم اس کا نچوڑ کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ اگر آپ کسی کو نیک دیکھ سکتے ہیں یا نیکی کا اس کی اندازہ لگا سکتے ہیں، تو آپ اس کی نیکی کا اندازہ اس کی عبادت سے نہیں لگا سکتے کہ آپ وہ بندہ عبادت گزار کتنا ہے۔ دیکھیں، عبادت جو بندہ کرتا ہے اس کا اللہ کے ساتھ ایک اپنا معاملہ ہے۔ وہ اگر اپنا فرض ادا کر رہا ہے، نماز ادا کر رہا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، تو یہ ہم پہ فرض عبادتیں ہیں۔ آپ پہ بھی فرض ہے، مجھ پہ بھی، اور ہم سب مسلمانوں پہ فرض ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی سکھائیں اور خود بھی سیکھیں، کیونکہ یہ فرض عبادتوں میں ہیں۔ ان کا جواب آپ سے لیا جائے گا کہ تم نے نمازیں پڑھی تھی، کیونکہ نماز جو ہے وہ آپ کو گناہ سے بچا رہی ہے۔ قرآن پاک کی جب آپ تلاوت کر رہے ہیں یا اسے ترجمے سے پڑھ رہے ہیں، تو آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو جو ہے وہ کس سمت میں دیکھ رہے ہیں، کیا چاہتے ہیں بندے سے، بندے کو بنانے کا مقصد کیا ہے۔ اور اگر بندہ کسی حال میں پریشان ہے، اسے اپنے معاملات میں کسی سے رہنمائی نہیں مل رہی، تو وہ قرآن پاک کو کھولے، اس کی صورتوں سے جو ہے وہ رہنمائی لے، ترجمے سے پڑھے۔ آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ایسی صورتیں اتاری ہیں، ایسی جو ہے وہ اللہ کا کلام اتارا ہے کہ جن کو پڑھنے کے بعد آپ اپنے آپ کو ایزی محسوس کر سکتے ہیں، اپنی پریشانی سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اس طرح کے بہت ساری احادیث مبارکہ بھی موجود ہے کہ جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود جب پریشان ہوا کرتے تھے، تکلیف میں ہوا کرتے تھے، تو وہ کیا کلمات پڑھتے تھے اور کس طرح اپنی پریشانی کو دور کرنے کے لیے جو ہے وہ ان کے معاملات زندگی وہ کیسے جو ہے اللہ کے سامنے پیش کرتے تھے۔ تو یہی طرز عمل ہمیں بھی سیکھنا ہے۔ لیکن آج کے معاشرتی جو فرقہ واریت ہے، جو معاملات ہیں، جو سچویشن ہے، اس میں ہر بندہ جو ہے وہ بہترین مسلمان اپنے آپ کو ثابت کرنا چاہتا ہے۔ بہترین انسان ثابت نہیں کرنا چاہتے لوگ، یہاں پہ لوگ بہترین مسلمان ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ بہترین مسلمان ہونے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کی عبادت دلیل ہے اس چیز کی کہ آپ نے جو ہے وہ عبادت کر لی تو آپ بہت نیک ہیں۔ نہیں، عبادت کوئی دلیل نہیں ہے۔ آپ اس چیز کو دلیل نہیں مان سکتے۔ عبادت آپ نے کرنی ہے، وہ آپ پہ فرض ہے، وہ آپ نے کرنی ہے۔ معاملات سے پتہ چلتا ہے کہ خدا کا خوف کتنا ہے۔ عبادت کوئی دلیل نہیں، معاملات سے پتہ چلتا ہے کہ خدا کا خوف کتنا ہے۔ تو اگر آپ خدا کے خوف کی بات کرتے ہیں، اگر آپ کے اندر خدا کا خوف موجود ہے، اگر آپ کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے، کسی کو اذیت نہیں پہنچاتے، کسی کے راستے میں رکاوٹ نہیں ہے، کسی کی غیبت نہیں کرتے، کسی پہ تہمتیں نہیں لگاتے، کسی پہ جھوٹے بیان بازی نہیں کرتے، کسی کو گرانے کے لیے اس کے خلاف جو ہے وہ جھوٹا پراپرگینڈا نہیں کرتے، کہیں جھوٹی گواہی نہیں دیتے، کہیں پیسے لے کے جھوٹے گواہ نہیں بنتے، تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ ایک اچھے اور نیک انسان ہیں۔ آپ کے اندر وہ نیکی پل رہی ہے جو آپ کے معاملات سے ظاہر ہو رہی ہے۔ لیکن اگر آپ ایک ایسے انسان ہیں جو پیسے کے لیے اپنے ایمان کا سودا کر سکتے ہیں، اور پیسے کے لیے کسی کو بھی گندا کر سکتے ہیں، کسی کے بھی خلاف سازشیں کر سکتے ہیں، کسی کی بھی گھر اجاڑ سکتے ہیں، میاں بیوی میں لڑائی کروا سکتے ہیں، بچوں کو ماں باپ سے متنفر کرنے کے جو ہے وہ آپ یہ کام کرتے ہیں، تو پھر آپ سمجھ لیں کہ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں اس چیز کا جواب دینا ہے۔ یہ دنیا میں تو آپ شاید جی لیں، لیکن آپ کی موت تب تک ممکن نہیں ہو سکے گی جب تک آپ ان تمام تر چیزوں کا حساب دے کے اس دنیا سے نہیں جائیں گے۔ تو عبادت آپ کی دلیل نہیں بن گئی کہ آپ نیک ہیں۔ عبادت آپ نے کرنی ہے، وہ آپ پہ فرض ہے، لیکن دلیل کیا ہے؟ آپ کے معاملات، آپ کا عمل ثابت کرتا ہے کہ آپ کتنے اچھے ہیں۔ تو اگر آپ کسی بھی انسان کو دیکھتے ہیں اور اس کی اچھائی یا برائی جاننے کے آپ پیمانے جاننا چاہتے ہیں، تو سائیکلوجیکل پوائنٹ آف ویو سے، معاشرتی پوائنٹ آف ویو سے آپ جو ہے وہ اس کی عادات اور اس کے معاملات، اس کے حالات دیکھیں کہ وہ کس طرح زندگی جی رہا ہے۔ کیا وہ دوسروں کے لیے یوزفل ہے؟ کیا وہ دوسروں کے لیے مددگار ہے؟ کیا وہ دوسروں کے لیے جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کام کرنے والا بندہ ہے؟ تو وہ ایک بہترین انسان ہے۔ اگر وہ اس میں قرآن نہیں پڑھ رہا، اگر وہ اس میں نماز ادا نہیں کر رہا ہے، تو یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ اس میں آپ اس پر جو ہے وہ قدغن لگانے والے کوئی نہیں ہوتے، یا آپ اسے بیان کرنے والے کوئی نہیں ہوتے کہ وہ نیک ہے یا بد ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ کسی کی نیکی اور بدی کا ذکر جو ہے وہ تمہیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی تم مت اس کو بیان کرو کہ کوئی نیک ہے یا بد ہے۔ اس کا فیصلہ اللہ کرے گا، اور فیصلہ اللہ پہ ہی چھوڑنا چاہیے۔ تو ہمارے یہاں معاشرے میں یہ تضاد جو پایا جاتا ہے کہ فلاں جو ہے وہ بہت عبادت گزار ہے، نماز پڑھتا ہے، قرآن پاک پڑھتا ہے، وہ نیک ہے۔ بالکل اچھی بات ہے، نیکی کی طرف لے کے جاتی ہے آپ کو نماز، قرآن پاک آپ کو نیکی کی طرف لے کے جاتا ہے، آپ کو ہدایت دیتا ہے۔ لیکن اگر آپ کے عمل میں یہ ہے کہ آپ کی زبان گندی ہے، آپ اپنی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان کو نقصان پہنچاتے ہیں، لیکن آپ ایک طرف نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ایک طرف قرآن مجید بھی پڑھ رہے ہیں، اور دوسری طرف آپ لوگوں کو تنگ بھی کر رہے ہیں، تو پھر آپ سمجھ لیں کہ آپ کس سمت میں ہیں۔ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، میری ذات کا ایکسپیرینس ہے
کہ نمازیں پوری 5 کی 5 ادا کرتے ہیں، اللہ کے آگے 5 ٹائم جو ہے وہ سجدے میں جاتے ہیں، لیکن لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، لوگوں کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، لوگوں کے پیٹھ پیچھے باتیں کرتے ہیں، غیبت کرنے والوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، لوگوں کے مذاق اڑاتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا یہ عمل جو ہے وہ آپ کو جنت میں لے جائے گا، یا آپ نے نماز پڑھ کر جنت کی شورٹی لے لی؟ نہیں، جنت آپ کو تب ملنی ہے جب آپ کا عمل پکا ہونا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ حقوق اللہ شاید معاف کر دوں، حقوق العباد کی معافی نہیں ہے۔ تو حقوق العباد میں جہاں کوتاہیاں آ رہی ہیں، جہاں لوگوں کو تنگ کیا جا رہا ہے، جہاں ان کو سائیکلوجیکلی ٹارچر کیا جا رہا ہے، وہاں سوچ لیں، سمجھ لیں اس بات کو کہ آپ نے آگے جا کر یہ کتنی مشکلات جو ہے وہ آپ کے لیے پڑنے والی ہیں۔ اور اکثر اوقات ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم بڑی مشکل میں ہیں، ہم بڑی تکلیف میں ہیں، فلاں بندے کے ساتھ ہمارا جو ہے وہ تعلق بڑا جو ہے وہ پریشان ہو گئے ہیں، حالات ہمارے خراب ہو گئے ہیں۔ اس میں سے ایک ریزن یہ بھی ہے کہ آپ نے لوگوں کو تنگ کیا ہوگا، آپ نے کسی کی حق تلفی کی ہوگی، آپ نے کسی کو دکھ دیا ہوگا، آپ کی وجہ سے کسی کی آنکھ میں آنسو آیا ہوگا۔ اگر ایسی بات موجود ہے، اپنا محاسبہ کرو، اپنے آپ کو دیکھو، اپنے آپ کو اکیلے کمرے میں بیٹھا کے اپنے آپ سے پوچھو کہ کیا کبھی زندگی میں کسی کے لیے تکلیف کا باعث بنے ہو؟ کیا کبھی کسی انسان کی آنکھ سے آنسو کی وجہ تم بنے ہو؟ اگر ایسا موجود ہے تو پھر اللہ سے معافی مانگیں، اس بندے سے معافی مانگیں، گڑ گڑائیں اللہ کے آگے کہ اللہ مجھے معاف کر دیں میرے اس عمل کی، اور میں آئندہ یہ عمل نہیں کروں گا۔ کسی کو تکلیف مت پہنچائیں۔ اس کے میں آپ کو بتاؤں کہ مکافات عمل بہت بڑی چیز ہے۔ کسی کی سچائی کا اندازہ لگانے کے لیے جو ہے نا، وہ اس کی عبادتیں مت دیکھو، اس کا عمل دیکھو، اس کے معاملات دیکھو، اس کے دل میں اللہ کا خوف دیکھو۔ جس کے دل میں اللہ کا خوف موجود ہے وہ صحیح انسان ہے، وہ سائیکلوجیکلی بھی جو ہے وہ پرفیکٹ ہے، اور وہ فزیکلی بھی جو ہے وہ ایک مضبوط آدمی ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف موجود ہے۔ تو آج ہم نے بہت سے لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ جی ہمیں بتائیں ہمیں کیسے اندازہ ہوگا کہ اچھا بندہ کون ہے اور برا بندہ کون ہے۔ بہت آسانی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، کسی کا عمل کیا ہے، کسی کے معاملات کیا ہیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ اچھا بندہ ہے یا برا بندہ ہے۔